بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ تمام قسم کے حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں ہم عمومی طور سے عام بول چال میں عقیدے سے متعلق کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ انہی چند غلطیوں کی نشاندہی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح طور سے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے عقیدے کی حفاظت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ واقعہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو فرشتوں نے یہ کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا اس روئے زمین میں اے اللہ تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے اور خوریزی کرے؟ اے اللہ اگر اس مخلوق کے پیدائش سے تیری مقصد عبادت ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں کہ ہم تیری تسبیح اور تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں خاص طور سے جو بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین پر ایک جانشین، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ کئی سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان اس روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اس روئے زمین پر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں ایک خلیفہ زمین میں بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں ہوا من یخلف غیرہ فی غیبتہ، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی عدم موجودگی میں اس کی نیابت کرے اور وہ جملہ اختیارات وہ اس انسان کو دے دے، تو وہ اس کے جانب سے نائب اور خلیفہ اور جانشین ہوتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو جملہ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ جملہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کیا اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر اختیارات حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کر دیے؟ بالکل نہیں۔ یہاں یہ جملہ کہنا کہ انسان اللہ رب العالمین کا خلیفہ ہے اس روئے زمین پر، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن کس کے؟ یخلف بعضہ بعضا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ خلافت اور جانشینی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بعض مخلوق کے جگہ پر اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو یا انسانیت کو لے کر کے آئے گا، یہ مقصود ہے۔ تو انسان جو خلیفہ ہے، جو جانشین ہے، وہ اپنے سے پہلے جو لوگ تھے ان کا جانشین ہے، اور بعد مفسرین کی تشریح کی روشنی میں یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر پہلے جنات بستے تھے، تو اسی وجہ سے چونکہ فرشتوں نے وہ دیکھ لیا تھا کہ ایک مخلوق جس کو اللہ رب العالمین ارادہ اور اختیار دے دے کسی حد تک، تو وہ زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے، تو چونکہ جناتوں نے ایسا معاملہ کیا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اسی کے تناظر میں یا جناتوں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے
فرشتوں نے یہ کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کو ارادے اور اختیارات ہوں، کیونکہ فرشتوں کے پاس اللہ رب العالمین نے ان کو جو پیدا کیا ہے ان کو ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا. اسی لیے اللہ نے فرشتوں کے تعلق سے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار والا بنایا، جناتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار والا بنایا، اور اسی لیے ان کے لیے انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہدایت کے راستے ان کے اوپر واضح کیے، گمراہی کے راستے کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا، جنت و جہنم کا وجود ان کی وجہ سے ہوا، اور اسی طرح سے قیامت کے دن کی تعین بھی اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے کی، کیونکہ یہ دو مخلوق ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار والا بنایا ہے. لہذا یہ جملہ کہنا کہ انسان اللہ رب العالمین کا اس روئے زمین پر جانشین ہے یا خلیفہ ہے، یہ جملہ بالکل صحیح نہیں ہے. بلکہ انسان اگر خلیفہ ہے تو اپنے جیسے کسی اور مخلوق کا، ایک جاتا ہے اس کی جگہ پر دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے اس کی جگہ پر تیسرا آتا ہے. تو یہ ہے اس آیت میں خاص طور سے خلیفہ کا معنی. یہ معنی قطعی نہیں ہے کہ ایک انسان اس روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. اور اسی طرح سے فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی اذکار کے تو بہت سارے کلمات ہو سکتے ہیں، لیکن فرشتوں نے خاص طور سے تسبیح اور تقدیس کا تذکرہ کیا. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای الکلام افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جو کچھ بات چیت کرتے ہیں، ساری باتوں میں، سارے بول چال میں سب سے افضل کلام اور افضل کلمہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ للملائکۃ او لعبادہ، سب سے بہترین اور سب سے افضل کلمہ اور کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے اور اسی طرح سے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام، سنن بہقی وغیرہ میں ہے افضل الکلام الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل کلمہ، یا احب الکلام الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس پر غور کریں گے. سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں، سب کے اندر عیب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے اللہ رب العالمین پاک ہے. وہ بحمدہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ساری تعریفیں اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کی اس کے خوبیوں کے اوپر اگر تعریف کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ رب العالمین کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے کہ ان خوبیوں کا عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو یہ جملے اور یہ کلمے خاص طور سے سبحان اللہ و بحمدہ، اس جملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور شامل کرنے کی ترغیب دی، اس لیے کہ افضل الکلام ہے، بلکہ احب الکلام ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل کلمہ ہے. اور اسی روایت میں ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ابغض الکلام کیا ہے؟ بات چیت کرنے میں سب سے بدترین کلمہ اور بدترین جملہ کیا ہے جو انسان بول جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ هو یقول علیک بنفسک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین اور مذموم جملہ یہ ہے کسی انسان کا کہ کوئی انسان کسی کو غلطیوں میں دیکھے، گناہوں میں دیکھے، اور اس سے کہے کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، تیرا یہ کام کرنا درست نہیں ہے، ایسا بولنا، ایسے کام کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. وہ کیا کہہ بیٹھے جواب میں؟ علیک بنفسک، آپ اپنے آپ کو دیکھو، آپ اپنی فکر کرو، ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے کہ کوئی انسان پلٹ کر کے بجائے اس کے کہ وہ اس کے نصیحتوں کو قبول کرے، پلٹ کر کے یہ جواب دینا علیک بنفسک، آپ اپنی دیکھو،
آپ ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، ہم کو تنہا جانا ہے، ہم اپنی حساب دیکھ لیں گے۔ یہ جو اس طرح کا جملہ ہے یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر، اللہ رب العالمین کے ذات اور اللہ کی عظمت سے عدم خوف کی نشانی ہے کہ ایک انسان کبر کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کچھ جواب ملا تھا اس خاتون سے جو قبر کے اوپر بیٹھ کر کے رو رہی تھی بچے کی وفات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو دیکھا، کہا اتق اللہ وصبری، کہا کہ اے خاتون اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یہاں آ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک غیر شرعی کام کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس نے بھی یہ کہا علیک بنفسک، آپ اپنا راستہ دیکھو۔ لیکن بعد میں جب اس کو پتا چلا کہ ہم کو نصیحت کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہیں تھا اور اس طرح کا جملہ جو ہے میری زبان سے نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولی، یاد رکھو صبر جس کی تلقین اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر کی ہے، جگہ جگہ جس صبر کے اوپر اللہ رب العالمین نے مژدہ اور خوشخبری سنائی ہے، وہ صبر وہ ہے کہ جب ایک انسان کو مصیبت پہنچے اسی گھڑی وہ صبر کر جائے۔ صبر تو بعد میں ایک جانور کو بھی آ جاتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے جملے بسا اوقات ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور نکالتے ہیں جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہوتا ہے یا اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جملہ عمومی طور سے کوئی انسان غلط کر رہا ہے، کسی کے ہاں کام کر رہا ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کو جب روکا جائے کہا جائے تو کہتا ہے کہ میں تو بھائی حکم کا غلام ہوں، میں حکم کا غلام ہوں، میں تو فلاں کے انڈر میں کام کر رہا ہوں، وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا میں کر رہا ہوں، انا عبد المعمور، میں حکم کا غلام ہوں، حکم کا بندہ ہوں۔ اگر آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں انسان نے آپ کو شریعت کے مخالفت کا حکم دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ فلاں کے ساتھ اس کی حق تلفی کیجئے، اس کے ساتھ ناانصافی کیجئے، اس کے ساتھ ظلم کیجئے، کیا کسی کی بات جو شریعت کے مخالف ہو اس میں مانی جائے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ہم کو جو ہے کہیں بھیجا اور ہمارے اوپر ایک امیر متعین کر دیا۔ دوران سفر ہمارے کچھ باتوں نے یا کچھ ہمارے عمل نے ہمارے امیر صاحب کو ناراض کر دیا، تو ہمارے امیر صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے۔ جب ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ہمارے امیر صاحب نے پڑاؤ ڈالتے حکم دیا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑی جمع کی گئی، اس کے بعد کہا اس کو جلاؤ۔ جب آگ روشن ہو گئی تو کہا اب اس میں کود جاؤ سب کے سب، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے امیر کی بھی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، لہذا میرا یہ حکم ہے کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ کچھ لوگ آگے بڑھے اور پھر رک گئے، کہتے ہیں کہ اسی آگ سے بھاگنے کے خاطر تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، جہنم سے بچنے کے خاطر ہم اسی سے تو بھاگ رہے ہیں، اور رک گئے۔ بہرحال غصہ ٹھنڈا ہوا ان کا، اور جب وہ قافلہ واپس پلٹا مدینہ اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا واقعہ جب بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جنہوں نے بات سن کر کے امیر صاحب کی اور ارادہ کیا تھا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القیامہ، اگر آپ نے اپنے امیر کی بات مانتے ہوئے اس آگ میں چھلانگ لگا دی ہوتی تو قیامت تک آگ میں پڑے رہتے تھے، قیامت تک آگ میں پڑے رہتے تھے۔ اور ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس بات پر ان کی مخالفت کی امیر صاحب کی، ان سے کہا کہ دیکھو لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کا یاد رکھو
اللہ رب العالمین کی معصیت کے سلسلے میں، اللہ کے نافرمانی کے سلسلے میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. شوہر اپنے بیوی کی نہیں مانے گا، بیوی اپنے شوہر کی نہیں مانے گی، بیٹا اپنے باپ کے نہیں، باپ اپنے بیٹے کا نہیں. جب بات اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا ہو، جب بات شریعت کی مخالفت کا ہو، تو اس میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو. لا طاعت فی معصیت اللہ. اللہ رب العالمین کی معصیت میں اور نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. انما الطاعت فی المعروف. اللہ رب العالمین نے اگر کسی کے اوپر نگہبان بنایا ہے، نگراں بنایا ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو انما الطاعت فی المعروف. اگر اطاعت ہوگی تو نیک اور خیر کے کاموں میں ہوگی. اسی کام میں آپ اپنے امیر کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، اپنے بڑے کی اتباع اور اطاعت کریں گے اگر وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل ہوگا. لیکن اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں کسی کی بھی اتباع اور کسی کی پیروی نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت بلا مشروط ہے. جب بھی بات اللہ کی آئے گی، جب بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، بلا چوچرا، بغیر سوچے سمجھے ہمارے لیے ذمہ داری ہے ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں. لیکن اس کے برعکس آگے کہا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور اسی طرح سے تمہارے جو صاحب معاملہ ہیں ان کی بھی اطاعت ہے. لیکن آگے کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو تم اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. معنی یہ ہے کہ اختلاف تو اللہ کی بات ماننے میں نہیں ہوگا، اختلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نہیں ہوگا. اختلاف ہوگا تو اولی الامر میں ہوگا، جو صاحب معاملہ ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہوگا. اور جب اس میں اختلاف ہو کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو باتوں کو کہاں پلٹانا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف. یہ دیکھا جائے گا آیا یہ حکم کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہے مخالف ہے. موافق ہے تو مانی جائے گی، مخالف ہے تو پھر اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی. لہذا کسی کا یہ کہنا کہ میں فلاں کی جانب سے مامور ہوں، فلاں کے حکم کا غلام ہوں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں، اس کے گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر ہوگا، وہ جانے ان کا کام جانے، انہوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اطاعت صرف اللہ رب العالمین کے رضامندی والے کام میں ہوگا. اور اگر اللہ کے نافرمانی کا کام ہے تو اس میں پھر اطاعت نہیں ہوگی. ایک بیوی کو اس کا شوہر جتنے بھی احکامات دے اور جتنی باتوں کو اس سے منوانا چاہے، اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو وہ مانے، نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے. اس میں یہ شوہر کی نافرمانی نہیں ہوگی کہ شوہر نے کہا ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اگر اللہ کی اطاعت کا کام ہے تو فرمانبرداری ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب ہے تو وہ اس میں شوہر ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے، بات چیت بند کر دے، وہ چلے گا، لیکن اللہ ناراض نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی نہ ہو جائے، ان کی بے ادبی اور سوء ادبی نہ ہو جائے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے آج ایک بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا طبقہ دیکھیے قرآن عزیز کے اندر اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ جہاں کہیں بھی جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھیے، اذکار میں اللہ رب العالمین لفظ اللہ کے ساتھ آگے یا پیچھے جملہ جوڑا گیا ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایسے جملے جوڑے گئے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف اللہ 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 یہ جملہ کہتے ہیں. خاص طور سے میں ذکر کروں صوفیہ کے ہاں اذکار کا اور ذکر کرنے کا ایک طریقہ ہے اللہ اللہ. یا بعض بھیک مانگنے والے بھی آپ کے دروازے پر آتے ہیں، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولتے ہیں. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ دکھ رہا ہے سب اللہ ہی ہے؟ اس لیے کہ صوفیہ کے ہاں جو حلول کا عقیدہ ہے خاص طور سے ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ موجودات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہیں. تو ایک تو عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے، اور دوسرے اگر مقصود اللہ کی تعریف ہے تو صرف اللہ 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 کہنا یہ کہیں جو ہے ذکر یہ مشروع نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کہیں یہ کہا ہو کہ ایک انسان اللہ 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 کرتا رہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اور دوسرے
اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے ہو جو ہے یہ کہتے ہیں، ہو اللہ کہنا ہے، لیکن ہو کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے ہیں. یہ جو جملہ ہے خاص طور سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں ہے. اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے موت کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، صرف اللہ کا کنٹرول ہے. اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہ کہا ہے کہ اپنے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. ایک انسان جب بیمار ہو، اس کے موت کا وقت قریب ہو، تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یہ رسول کی تعلیم ہے. اس کے برعکس یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم لا الہ الا اللہ کہنے کی کوشش کہتے ہیں، لیکن ایک انسان لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، ابھی لا الہ پہ پہنچا اور اس کی جان نکل گئی، تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو مانا ہی نہیں، اس نے مانا ہی نہیں. اس لیے ہم لا الہ چھوڑ کے ہم صرف اللہ کہتے ہیں، ہم صرف جو ہے اللہ کہتے ہیں، تاکہ موت بھی آئے تو کم سے کم اللہ کو تو مانتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے، بلکہ افضل الکلمہ کہا گیا لا الہ الا اللہ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں ذکر کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ علمنی بشیء ادعوک واذکرک، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دے کہ جس کے ذریعے سے میں تجھ سے دعا کروں اور تجھے یاد کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ایسا کلمہ ہے، یہ تو سارے بندے کہتے ہیں. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ خاص ذکر چاہتے تھے، کچھ خاص الفاظ چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ علمنی بشیء، یہ تو ایسا جملہ ہے جو سارے بندے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ اے موسیٰ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن جب میزان میں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ ساری کائنات اس میں جو کچھ ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر بتایا، ذکر کے جو کلمات بتائے وہی مسنون ہے. اور غالباً 12ویں صدی کی بات ہے یا 13ویں صدی کی، جب ترکیہ کی حکومت تھی حجاز میں، اس وقت کچھ ایسا ہی صوفی قسم کے لوگ، صوفیت سے متاثر لوگ، وہ حرم میں بیٹھ کر کے اور یہی ہو کی ورد کر رہے تھے. ایک شیخ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے اس مجلس کے اوپر پابندی ڈال دی، یہاں نہیں بیٹھنا ہے اور اس طرح کے اذکار نہیں کرنا ہے تم کو. وہ شکایت پہنچی غالباً اس وقت کا جو حکمراں تھا حجاز کے اوپر، عون الرفیق پاشا، اس کے پاس شکایت پہنچی کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے حرم میں بیٹھ کر کے اور ہم کو ذکر کرنے سے روک دیا گیا، فلاں شیخ نے ہم کو روکا ہے. ان کو طلب کر لیا گیا. وہ آئے اور کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ جو ہے کیوں روک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے شریف، غالباً اس زمانے میں شریف کہا جاتا تھا جو نگراں ہوتے تھے، تو کہا کہ اے شریف یہ بتائیے، آپ کا نام ہے عون الرفیق، اگر کچھ لوگ آئیں اور آپ کو پکاریں او 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 تو کیا آپ کو یہ جملہ پسند آئے گا کہ عون کہنے کے بجائے آپ کو صرف او 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 کہیں، نون چھوڑ دیں، خالی عین اور واو بولیں؟ یہ آپ کو پسند آئے گا؟ اور اس انداز میں آپ کو پکارا جائے تو کیا آپ پسند کرو گے؟ کہا کہ بالکل نہیں. تو کہا ذرا بتاؤ کہ اللہ رب العالمین
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ فرماتے ہیں قرآن عزیز کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کو ان کے نام، ان کے صفات کے ساتھ پکارو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے کلمات ہیں. اب اس میں کوئی یہ چھوڑ کر کے اور خالی ہو کہے تو کیا اللہ رب العالمین پسند کرے گا؟ آپ ایک مخلوق ہو کر کے اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے نام کو بگاڑا جائے یا آدھا بولا جائے تو کیا اللہ رب العالمین کو یہ پسند آئے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ یعنی ایک تو غلط کام کرنا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر غلط تعویل پیش کرنا. اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے ایک جملہ اور بھی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری کب سنے گا، پتہ نہیں اللہ ہماری کب سنے گا. دعا کرتے ہیں. یہ انسان کے اللہ رب العالمین پر کامل یقین نہ ہونے کی علامت ہے. اللہ ہماری کب سنے گا؟ اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کی عظمت کی پہچان نہیں ہے، اس بات کی بھی دلیل ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ دعا کیجئے، اور دعا آپ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. جب بھی اللہ رب العالمین سے آپ دعا کیجئے تو یقین کے ساتھ دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ. انسان کو چاہیے کہ وہ یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگے، اس لیے کہ اللہ کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے. اللہ کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی قبول کرنے نہ کرنے پر مجبور کر سکے. تو ہماری ذمہ داری ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے ہو سکتا ہے دعا کرنے کے آداب و شروط میں اس سے غفلت ہو رہی ہو. دعا کی قبولیت اور اس کے راستے میں رکاوٹ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ حرام. ہو سکتا ہے کہ انسان حرام کاری کر رہا ہو اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہو، اس لیے دعا قبول نہیں کی جا رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے. آپ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، ممکن ہے کہ وہ آپ کے حق میں مفید نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دے رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے چونکہ دعا ایک عبادت ہے، اس لیے آپ کو اگر وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو ممکن ہے کہ بطور عبادت کے نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہوں، اس لیے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، عبادت پہ نیکیاں ملنی چاہیے. یا ممکن ہے آپ کی دعا قبول ہو چکی ہو، لیکن اللہ رب العالمین اپنے حکمت اور مشیت کے تحت جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ ابھی آپ کے لیے درست نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے. اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ خبیر ہے. یا اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ نہ سکیں اور اللہ رب العالمین اس عبادت کے بالمقابل آپ کو کسی حادثے سے محفوظ کر دے، کسی مصیبت سے اللہ رب العالمین آپ کو بچا دے، اس کے بالمقابل آپ سمجھ نہ سکیں، اس کو محسوس نہ کر سکیں. لہذا یہ کہنا کہ اللہ ہماری کب سنے گا یہ درست نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں، اللہ سے ہم مانگتے رہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے. تو یہ خاص طور سے کچھ وہ الفاظ ہیں جو عمومی طور سے جانے انجانے میں ہماری زبان سے نکلتے رہتے ہیں. اس کی نشاندہی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ خاص طور سے عقیدے سے متعلق جو خرابیاں ہو رہی ہیں اور عام طور سے ہماری زبان سے جو جملے نکل جا رہے ہیں اس پر ہماری تنبیہ ہو جائے اور اصلاح ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف